والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے نیک اور سچے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ان کو رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے تو وہ حد سے زیادہ نہیں لٹاتے، اور اپنے گھر والوں پر جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا کرتے ہیں، اس میں کنجوسی بخیلی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں، درمیان میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ نہ زیادہ بخیلی، دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے نفس کو ناجائز قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت، ان کے اوصاف، ان کے گن یہ بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے تاکہ دونوں قرآن کی یہ آیتیں اور اس حدیث کو سننے کے بعد بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سکے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِن مَالِكَ وَأَهْلِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ حدیث لمبی ہے، ضرورت پڑے گی تو آگے کے الفاظ بھی پڑھ دیے جائیں گے، ابھی میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر 10 چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے 5 کا ذکر کیا ہے ابھی آپ کے سامنے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 کلمات کی، 10 چیزوں کی ہمیں وصیت کی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ 5 چیزیں آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں، 10 میں سے میں نے 5 ہی کا ذکر کیا ہے۔ ان 5 چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ضرورت پڑے گی تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ 5 چیزیں میں نے کیا بتائی ہیں، اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اور کچھ بھی شریک مت کرنا۔
ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، آگ میں جلا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت ہے۔ دوسری چیز، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ، والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں اور باپ دونوں۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی مت کرنا، کسی کی حکم عدولی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ یہ تمہیں تمہارے ماں اور باپ تمہیں تمہارے گھر اور تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اپنا مال اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور بیوی بچوں اور تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دیں، اس کے باوجود گھر چھوڑ دینا، مال و دولت قربان کر دینا، اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دینا، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بہت سخت بات ہے، آؤں گا بھی میں، ابھی تو صرف ترجمہ کر کے ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، تشریح پہ آؤں گا۔ دو چیزیں، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ تیسری چیز، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز کو قصداً عمداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اور سب کے اندر نون تاکید بانون ثقیلہ لگا ہوا ہے، لا تترکن، لا تترک نہیں کہا، لا تترکن، ہرگز کسی بھی حال میں، ہرگز کوئی بھی فرض نماز صلاتن مکتوبتن متعمدن قصدن عمدن جان بوجھ کر ترک مت کرنا، چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ، کیوں؟ من ترک صلاةً متعمدًا مکتوبةً متعمدًا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو قصداً عمداً جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ ہٹ جاتا ہے، اللہ بری ہو جاتا ہے، اب اللہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مرے کٹے سڑے کہیں بھی جائے، اللہ کے اوپر اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا خاموشی بننا چاہیے، کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے۔ تین چیزیں، اور چوتھی چیز معاشرے کا ناسور، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کسی بھی حال میں کبھی بھی شراب کو مت ہاتھ لگانا، شراب مت پینا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر کھلی ہوئی برائی کی جڑ ہے، ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے یہ شراب۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر فحش، ہر گندے اور ہر گھٹیا، ہر گندے کام کی جڑ ہے، ہر گندے کام کی سردار ہے یہ شراب۔ چار چیزیں، پانچویں چیز، وَإِيَّاكَ بِالْمَعَاصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کوئی بھی کام مت کرنا، اس سے دور رہنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ،
جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، حل سخط اللہ عز و جل، اس علاقے اور اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اس بستی کو کبھی بھی اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ حلال ہو جاتا ہے اللہ پر اس جگہ پر، اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا۔ 5 چیزیں، پتہ نہیں آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد بھی۔ وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارِ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ، اگر کوئی جنگ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے سامنے بہت زیادہ تعداد میں ہو اور وہ لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اسلامی جنگ ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو دشمنوں کی تعداد دیکھ کر بھاگنا نہیں، پیٹھ پھیر کر مت جانا، لڑتے رہنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اگرچہ لوگ برباد ہو جائیں، لیکن منہ پھیر کے مت جانا، پیٹھ گھما کے مت جانا۔ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز ایک اور بتائی، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر تم کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں رہ رہے ہو اور وہاں موتیں ہونے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اس بستی کو چھوڑ کے مت بھاگنا، اسی بستی میں رہنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، لوگوں کو موتیں آنے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اسی بستی میں رہنا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ اس بستی میں تم جو بیماری لے کر بیماری پھیلی ہے، اب اس بستی سے تم دوسری بستی میں جاؤ گے تو یہ بیماری دوسری بستی کے اندر بھی پھیل جائے گی۔ شاید ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کیا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ ٹرینیں بند کر دیں، فلائٹ بند کر دیے، جہاز بند کر دیے، وہ الگ بات ہے، بیچارے مزدور برداشت نہیں کر پائے تو آئے اور نکلے، سوچ رہے تھے ٹرینیں بند ہیں، کہاں سے آئیں گی، پٹریوں پہ سو رہے تھے اور اسی وقت ٹرینیں بھی گزرنے کو تھیں۔ لیکن حدیث یہی ہے، اگر کسی بستی میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی اور اس بیماری سے اگر موتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بستی میں موجود ہیں تو وہیں رہو، اس بستی کو چھوڑ کر مت بھاگو، فَاثْبُتْ، اسی کے اندر رہو۔ 7 چیزیں ہو گئیں اور 8ویں چیز بتائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ۔ اے بھیا، ارے یار یہ لوگ یہ تو مجھے بھی بھلوا دیں گے، کتنی چیزیں ہوئی میں بھی بھول جاؤں گا۔ بیٹھو یار۔ وَأَنفِقْ، 8ویں چیز پر غور کرنا، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، من طولک، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت بھر ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنا ہاتھ روکنا نہیں۔ بیوی کو جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے، بچوں کو جتنی ضرورت ہو پوری کیجئے۔